اللہ رسول کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے، ان سے دوستی نہیں کرتے، ان سے ہمدردی نہیں کرتے، اور وہ دشمنان رسول خدا کو ایسی مارتے ہیں۔ اللہ تائید میں نازل کیا، اور آگے کہا چاہے ان کے باپ ہوں، اب دیکھو صراحت کے ساتھ، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، کنبے ہوں، خاندان والے ہوں، اور کوئی بھی ہو کسے باشد، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں اور ان سے دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے ابوبکر صدیق کی تائید کر کے صراحت کر دیا، باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، کنبا ہو، خاندان ہو، کوئی بھی ہو، اور ان سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔ ارے انہیں فرانس والا ہمارا ہے کون جو ہم ہمدردی کریں گے؟ یہ تو دشمنی ہے نا، یہ تو اسلام کو مٹانے والے ہیں نا۔ بولیے پھر اس کو اگر کوئی قتل کرا تو کام اچھا کیا کہ نہیں کیا؟ بولو نا بھائی، اچھا کیا نا؟ یا تو قرآن کی آیت دیکھیے آپ، بھئی آپ قرآن کو دیکھیں گے یا کسی عالم صاحب کی بات کو دیکھیں گے؟ موری بولو، کسی صوفی صاحب کی بات کو دیکھیں گے، کسی مشائخ صاحب کی بات کو دیکھیں گے، کسی حافظ صاحب کی بات کو دیکھیں گے، کسی منسٹر کی بات کو دیکھیں گے، کسی شہنشاہ کی بات کو دیکھیں گے، کسی ایم پی کی بات کو دیکھیں گے، کسی ایم ایل اے کی بات کو دیکھیں گے، کس کی بات کو دیکھیں گے؟ آپ میرے کو فیصلہ سنائیے۔ قرآن پاک کو دیکھیں گے، اللہ کی بات کو دیکھیں گے، رسول پاک کی بات کو دیکھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا، اللہ نے تائید میں اتار دیا، وہ باپ کو دیکھتے ہیں نہ بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ نہ کسی خاندان کو دیکھتے ہیں، وہ رسول کی محبت کو دیکھتے ہیں اور ان سے کوئی دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کو انعام کیا ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے کیا کہا دیکھیے ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیتا ہے اللہ ایسوں کے دلوں میں جو رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں نہ باپ کو دیکھتے ہیں، نہ بیٹے کو دیکھتے ہیں، نہ رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیتا ہے۔ تو جن کے دل میں ایمان نقش ہوتا ہے وہ گستاخان رسول کو جواب دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کل نے بولا ایسی تقریر کرے بول کے ابھی پوچھ لینا، اور اس کے بعد سے کوئی بھی رہو، آپ کا باپ بھی رہا تو اس کی مخالفت کرنا۔ کوئی بولا وہ فرانس میں غلط ہو گیا، وہاں غلط ہو گیا، یہ غلط ہو، تو غلط ہے بولنا، بولیے کہ نہیں بولیے؟ اور پھر اللہ انعام کیا دے رہا ہے؟ اور اپنی یعنی روح سے، اور جبریل علیہ السلام سے ان کی تائید کرتا ہے اللہ، اور ان کو قوت دیتا ہے اللہ، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ حالانکہ یہ لوگ اس میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی۔ کیا انعام دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے جو رسول کی محبت میں کسی کو مارتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آپ نے تو اٹھا کے پڑھ لینا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت والے ہی رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جب رسول سے محبت ہوتی ہے تو باپ بیٹا جو بھی رسول کی گستاخی کرتا ہے اس کو مارتے ہیں۔ یہی اللہ کی جماعت ہے۔ ہماری جماعت اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لیڈر رسول اللہ ہے۔ اللہ کی جماعت کے لیڈر، رہنما، ہادی رسول اللہ ہے۔ اب یہ جماعت میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہم اب کسی جماعت کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں، ہادی رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار ہو جاؤ اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات بھائی؟ یہ ہے، دیکھیے آپ اگر آپ اس سے آپ خوش ہیں تو میرا یہی آپ سے مطالبہ ہے، تمام مسجد مومنہ میں تشریف رکھنے والوں سے، کہ بھائی اب آپ کسی شخصیت کو نہیں دیکھنا، کسی کی ہستی کو نہیں دیکھنا، کسی کے مرتبے کو نہیں دیکھنا، کسی کے مال کو نہیں دیکھنا، کسی کی جائیداد کو نہیں دیکھنا، کسی رشتہ داری کو نہیں دیکھنا، دیکھنا تو حب رسول کو دیکھنا۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلی، استاد سخن تھے، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلی، طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی ہے۔ سمجھ میں آپ؟ سرکار کی جہاں محبت ہے وہ کام آتی ہے، عبادتیں کام نہیں آتی، عبادتیں رسول کی محبت کے بعد ہے۔ اب بہت سارے لوگ آپ بول رہے ہیں
سرکار رحمت للعالمین ہے اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتے تھے، وہ سرکار کا اختیار ہے، امتی کا اختیار یہی ہے جو قرآن میں آیا۔ میں آپ کو آسانی سے بات بتاتا ہوں، آپ کے والد کو کوئی مار دیا تھپڑ، میں بولا چلو میں معاف کر دیا، تو آپ میرے سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے؟ مولانا آپ کو کیا ہے، آپ کو معاف کرنے والے بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ جواب دو نا بھائی۔ ہاں بھائی آپ بولیں گے میرے بابا کو نے مار دیا، آپ کون معاف کرنے والے؟ بولیے تو کون معاف کرنا؟ بابا ہی معاف کرنا۔ اگر میں تائید کر کے اس کو مارا تو آپ میری تعریف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا کرے آپ میرے بابا کے دشمن کو مارے، اللہ اچھا رکھے، یہ آپ جو آئس کریم کھائیے، یہ آپ جو ہے نا آپ آئیے چائے پیجئے، میرے گھر میں بریانی کھائیے، میری تائید کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے مثال پیش کرو، مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اگر کسی کو بھی ہو، چاہے وہ نمازی ہو نہ ہو، نماز سے ایمان نہیں، ایمان سے نماز ہے۔ حج سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے حج ہے۔ قرآن سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے قرآن ہے۔ قرآن میں آیا کیا؟ اب میں پڑھ کے بتایا نا، آپ کو پڑھنا نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن میں ہے، مگر آپ بولو قرآن پر کب ایمان لاتے ہیں؟ جب رسول کی محبت ہو تو۔ اگر رسول پاک کی محبت نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو قرآن پڑھنا بیکار، نماز پڑھنا بیکار، حج کرنا بیکار، زکوٰۃ دینا بیکار، ہمدردی کے کام مسلمانوں کے کرنا بیکار۔ ترقی، ہم کو ایسی ترقی نہیں چاہیے۔ اس لیے ظفر علی خان صاحب نے کیا فرمایا؟ ابھی تو میں نے جلیل مانک پوری کا شعر پڑھا کہ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی گی، صرف سرکار کی محبت ہی حشر میں کام آئے گی۔ طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا، یہ عبادتیں یہ نمازیں کچھ کام نہیں آئی، کام آئی تو رسول کی محبت کام آئی۔ اور اسی کو کھلے انداز میں ظفر علی خان بہت بڑے نعتیہ شاعر ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ نماز اچھی، حج اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ارے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ہمدردی کے کام کر رہے ہیں، دواخانے قائم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ترقی کے کام کر رہے ہیں، ہاں، مگر انہوں کیا بول رہے ہیں؟ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر اس کے باوجود بھی میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، روزہ رہ کے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمدردی کے مسلمانوں کے کام کر کے بھی میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ نہ جب تک مر مٹوں، نہ جب تک کٹ مٹوں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مٹوں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ اب لوگ نماز بول رہے ہیں، قرآن بول رہے ہیں، حدیث بول رہے ہیں، وہ عالم صاحب ہے بول رہے ہیں، وہ لیڈر صاحب ہے بول رہے ہیں۔ ہمارے کو لیڈروں کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو رسول پاک کو دیکھنا ہے۔ آپ بولیے کس کو دیکھنا؟ اس لیے آپ کو ذہن میں یہ بات میں بٹھا رہا ہوں، غوث اعظم کو بھی ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اس لیے ہم ان کی دعائی دیتے ہیں۔ اگر رسول پاک کو چھوڑے تو کچھ نہیں رہتا، صرف سرکار سے محبت کرنا۔ اب جگہ جگہ سرکار کی گستاخیاں ہو رہی ہے تو ہم جواب نہیں دینا کہتے، جواب دینا امتی کا کام ہے، ہاں جواب دینا۔ ایک شخص آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فلاں شخص جو ہے وہ سرکار کی شان میں توہین کر رہا تھا، تو آپ بولے پہلے اس کو مار کے آ۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام کا۔ آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، آپ پڑھے نہیں، آپ کو صحابہ کے حالات واقف نہیں ہے، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن میں ہے کیا سرکار معاف کرتے تھے؟ وہ سرکار کا اختیار ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمارا کام تو گستاخ رسول کو سزا دینا ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سمجھ میں آ رہی بات نا؟ یہی سزا دینا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی بولا تو سمجھنا انہیں بھی گستاخ رسول ہے۔ اس لیے حضور بانی جامع جامعہ نے فرمایا کہ ذری سی بھی بے ادبی سرکار کی شان میں، وہ شخص واجب القتل ہے، وہ مرتد ہو گیا، اور اس کا کلمہ پڑھنا، اس کا نماز پڑھنا نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ اٹھا کے اس سے اول
مخالف اسلام اس سے اول پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ میرے سے گفتگو کیجئے. میں اسی شہر میں رہنے والا ہوں، میرا گھر 5 محلے میں ہے. ملنے کا شوق ہے تو وہاں آئیے، فون نمبر بھی لے لیجئے میرے سے. اگر اور ملنے کا شوق ہے تو ہر اتوار کو جامع مسجد افضل میں 11 بجے سے ظہر تک رہتا ہوں. علمی بات کرنا ہے تو آئیے، بات کر کے بتاتا ہوں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. یہ آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. آپ کو بول رہے ہیں زندگی گزارو، عیش کی زندگی گزارو، اچھے اچھے گھراں بناؤ، بنگلوں پہ بنگلے بناؤ، اور جو ہے اچھے اچھے کھانے کھاؤ، رات کے 3 بجے جا کے دوشے کھاؤ، جا کے وہ کرو یہ کرو، مگر رسول کے گستاخوں کو جواب نہ دو. یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے، سب سے بڑی دہشت گردی وہ ہے جو رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہے جو 11ویں شریف روک رہے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد ہے جو درگاہوں سے روک رہے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد ہے جو سرکار کو علم غیب والا نہیں سمجھ رہے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہ جو سرکار کا وسیلہ نہیں لے رہے ہیں. سب سے بڑا دہشت گرد ہے جو یزید کی تعریف کرتا ہے. سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جو یا حسین نہیں کہتا ہے، یا حسن نہیں کہتا ہے، یا صدیق اکبر نہیں کہتا ہے، یا مولا علی نہیں کہتا ہے، یا رسول اللہ نہیں کہتا ہے. سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جو اولیاء کو زندہ نہیں سمجھتا ہے. ہم اولیاء کو زندہ مانتے ہیں اور ان کی خبر سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے تو مانگا نا بندہ نواز نے، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام بندام درماندام جستو نہ دارم دستگیر. میں آپ کا غلام ہوں اور میں عاجز ہوں آپ کے سامنے، اور آپ کے سوا کوئی دستگیر نہیں ہے. بڑھ درے درگاہ والا، سائل میں آفتاب اور آپ آفتاب ہیں، میں آپ کے در کا بھکاری ہوں. بڑھ درے درگاہ والا، سائل میں آفتاب، خاطر ناشادہ کن شادیا پیران پیر. میں ناخوش ہوں پیران پیر، آپ خوشیاں عطا فرمائی. خوشی کس سے مانگ رہے بندہ نواز؟ انہیں برا شرک ہے. تو یہ آتنکواد ہے، یہ دہشت گردی ہے جو کہہ رہا کہ غوث اعظم مدد نہیں کر سکتے، 11ویں شریف نہیں کرنا. یہ دہشت گردی ہے، اس کے خلاف بولو رہا ہماری طرح خلاف اس کے. اس لیے بھائی اگر آپ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں غوث اعظم کے اشعار. آپ سننے کو تیار ہیں؟ سنیے. آپ غوث اعظم کے مرید ہیں، غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں، 11ویں شریف کرنے والے ہیں، تو خوشخبری غوث اعظم خود دے رہے ہیں. اب سنیے. آپ دلچسپی سے سننے بول کے سنا رہا ہوں میں، ورنہ یہ موتیاں ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے. یہ انمول موتی ہے، یہ ہیرے جواہرات ہے، کروڑوں روپے خرچ کے تو یہ نہیں ملتے. یہاں وہ چیز تقسیم کی جا رہی ہے. سن لیجئے آپ. اس سے پہلے حدیث پاک سنیے آپ. امام ابو نعیم بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی کتاب ہے دارمی فردوس، مسند فردوس میں نقل فرماتے ہیں حضرت انس کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا اللہ کے اولیاء سے قریب ہو اور ان سے جان پہچان رکھو. سرکار بول رہی ہے اور انہیں دور کر رہا، درگاہوں کو نہیں جانا، 11ویں شریف نہیں کرنا. سرکار کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے اولیاء سے قریب ہو، جان پہچان رکھو. جس آدمی سے قریب ہوں گے، جو آدمی ان سے قریب ہوگا وہ اس کو قیامت میں بخشوا لیں گے. اب آپ بخشش چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں. ایک حدیث تو ایسی ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلیت الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تابعی بزرگ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ والوں سے، اللہ کے محبوبوں سے جان پہچان رکھو، ان کا نہیں آتے جاتے رہو، تو کل بروز قیامت ان سے کہا جائے گا تم کو جو ایک گھٹ پانی پلایا یا ایک روٹی کا ٹکڑا تم کو کھلایا، ہاتھ پکڑو اور اس کو جنت میں لے کے چلے جاؤ. سنیں رشید بھائی، یہ حدیثیں سننے میں نہیں ملتی. سنیں آپ کبھی ایسی حدیثیں؟ حوالے سے دے رہا ہوں. یہ علماء کی خیانت ہے، چھپا چھپا کے رکھے، اور آپ کو کہاں جا رہے ہیں؟ سیاسی بازا گری میں آپ کو مبتلا کر دیا جا رہا ہے. آپ ولی کے بھی گستاخ ہو گئے، صحابہ کے گستاخ بنایا جا رہا ہے، اہل بیت کے گستاخ بنایا جا رہا ہے،
سرکار کے گستاخ بنایا جا رہا ہے. ہم ساری گستاخیوں کو ایک لفظ میں ختم کر کے رسول کے دامن کو تھامتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اولیاء کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے؟ غوث اعظم کا یوم منانے سے کیا ہوتا ہے؟ 11ویں شریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جان پہچان رہتی ہے. یہی جان پہچان قیامت میں کام آ جائے گی. اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، محبوب کی محبت کو دیکھے گا. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے مناؤ بھائی 11ویں، اور ایسے لوگوں کا جواب دو. آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پھر میں اگلی بات کروں گا. نہیں یہاں سن لیے مولانا کیا بولے کہ اگر پوچھنا ہے کسی بھی دن کسی تاریخ کبھی بھی آگے پوچھ سکتے ہیں. آپ میں یہ نہیں ہے آپ رشید صاحب کو نہیں پکڑنا. ارے کون سے مول صاحب کو لا کے بٹھا دیا انہوں ایسا بول رہے تھے. میں حوالوں سے بول رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں. بولو آپ. قرآن پاک کا دیا، آپ قرآن کو مانتے تو مانو، حدیث کو مانتے ہیں تو مانو، رسول پاک کو مانتے ہیں تو مانو. میں کوئی آپ کو غلط بات نہیں بتا رہا ہوں. میں بول رہا ہوں آپ غوث اعظم سے محبت رکھو اور رسول پاک سے محبت رکھو. یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ بولیے آپ. یہ اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنا، رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں. سرکار غوث اعظم سے لوگ کیسی محبت کرتے. ارے بھائی بادشاہ، وقت کا بادشاہ ان کے قدموں میں رہتا تھا. بادشاہ کو بیماری آ گئی، استقصاء کا مرض ہو گیا. بادشاہ کو لاکھ علاج کرائے، پانی پیتے جا رہا، پیٹ جو ہے ڈرم بن گیا. پانی پی رہا، پیاس نہیں بجھ رہی، پانی پی رہا، پیاس نہیں بجھ رہی. بادشاہ کو غوث اعظم کے پاس آنا پڑا. جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بادشاہ آیا تو بادشاہ بولے کیا ہوا اس کو؟ بولے سرکار پانی پی رہا، ڈرم ہو گیا پیٹ، لیکن پیاس نہیں بجھ رہی ہے. اچھا غوث اعظم نے کیا کیا؟ غوث اعظم نے کیا اس کے اپنا دست مبارک اس کے پیٹ پہ رکھا. جیسا غوث اعظم نے اس کے دست مبارک مس کیا، پیٹ ایسا ہو گیا جیسا نارمل آدمی کا ہو جاتا. پانی کدھر گیا نہیں معلوم اور بیماری ختم ہو گئی. یہ ہے غوث اعظم. بڑے بڑے بادشاہ بھی جھکتے ہیں. ایک مرتبہ بادشاہ آیا آزمانے کے لیے، اولیاء کو آزمانا بہت نقصان میں ہوتا. آگے بادشاہ بولنے لگا آپ کی تو بڑی کرامتیں ہیں، ایسی چاپلوسی سے بھی آتے لوگ، ہم بھی درگاہ کو جاتے، ہم بھی مانتے، تو پھر یا غوث کیوں نہیں بولتا؟ 11ویں شریف کیوں نہیں کرتا؟ درگاہ کو چومتا کیوں نہیں؟ یہ پوچھنا اس سے. تو آیا بادشاہ. غوث اعظم کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا نا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں بادشاہ آیا، آ کے عرض کرنے لگا ارے آپ کی تو بڑی کرامتیں مشہور ہے، حضور کو ایسی کرامت بتا دیجئے مجھے. تو آپ بولے کیا بتانا؟ تو اس نے کہا کہ حضور سیب کھلا دیجئے. سیب، اس زمانے میں سیب کا موسم نہیں تھا. سیب کھلا دیجئے. سیب کا موسم نہیں تھا، سیب بازار میں بھی نہیں تھا، اور وہ سیب کا موسم نہیں تھا. سرکار ہوا میں ہاتھ ہلائے، 2 سیب لا لیے. ایک سیب اس کو دیے، ایک سیب خود رکھے. چھری منگائی، اپنے سیب کو کاٹا، اس کو بولے تم بھی کاٹو. سنیے یہ بات، آپ کاٹے سیب، بہترین رسدار سیب، خوشبو برآمد ہو رہی اس سے. بادشاہ بولے تو بھی کاٹ. جب انہیں کاٹا تو کیڑے بدبودار. انہیں حیرت زدہ ہو گیا، ارے وہ سیب تو آپ دونوں ہوا میں ہلا کے لائے، 2 سیب تو اسی طرح سے آئے، پھر میرا سیب بدبودار اور آپ کا سیب خوشبودار. تو بولے کس کا ہاتھ لگا؟ یہ اللہ کے ولی کا ہاتھ ہے. تو ظالم ہے. ظالم جس چیز کو ہاتھ لگا جاتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس لیے کیڑے پڑ گئے، مقام بتا دیا. دیکھو یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، آئے تھے آزمانے کے لیے، شخصیت سامنے آ گئی. آج بھی آپ کے ہمدردی کے باتیں کرنے کو آتے ہیں لوگ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لڑو نہ، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، ہمارے کو لڑنا چاہیے، سب ایک ہے. سب ایک نہیں ہے. وہ ایک ہے جو غوث اعظم کی 11ویں کرتا ہے. وہ ہے جو فراس کے وہ عبداللہ نامی کی تعریف کرتا ہے. ہم اس سے ایک ہوں گے. جو سرکار کے علم غیب کا خیال نہیں، جو کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھتا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ہمارا وہ ہے جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے اور گستاخان رسول کو سزا دیتا ہے.
یہ ہے ظالموں کے ہاتھ لگ گیا. ایک شخص ایک صاحب آئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یا غوث پاک مجھے دعا کیجئے کہ لڑکا ہو جائے. غوث اعظم نے کہا اللہ اس کو لڑکا دے دے. جب بچہ تولد ہوا دیکھے تو کیا لڑکی ہے, لے کے آگے لپٹ کے غوث اعظم کی بارگاہ میں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. لپٹ کے آگے بولے حضور میں تو آپ کو لڑکے کی دعا کر رہا تھا, یہ تو لڑکی ہے. تو غوث اعظم بولے لڑکی ہے, اچھا در جلاؤ تو اسے. دیکھ کے آپ لپٹ دیے. لپٹ کے بولے گھر کو جا کے دیکھنا. لا کے وہ شخص گھر میں دیکھا تو لڑکا ہے. یہ غوث اعظم کا تصرف ہے. اور ایسے غوث اعظم کی شان میں یہ نکل کے بغیر ٹوپی والے, یہ جو ادھر ادھر آ کے ٹانگا چیر کے نماز پڑھنے والے, پھر ان کی تائید لیڈراں کرنے والے, عالمہ کرنے والے, 8 رکعت تراویح پڑھنے والے, یہ نکل کے قرآن بول کے ایسے غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرے تو یہ ظالم ہے, آتنکوادی ہے. غوث اعظم لڑکے کو لڑکی کر سکتے ہیں, لڑکی کو لڑکا کر سکتے ہیں. وہ اختیار ہے میرے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب کیا کیا کرامتیں سنیں گے غوث اعظم. غوث اعظم تو رسول کے دشمنوں کو جواب دیتے تھے. ایک جھگڑا ہو گیا عیسائی میں مسلمان میں. عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی سے افضل ہے. انہیں بولا دلیل کیا ہے؟ میرے ویسا تھا, معلومات کچھ بھی نہیں تھے. انہیں بولا مگر تھا پکا. معلومات نہیں رہنا الگ ہے, عالم نہیں ہونا الگ ہے, ایمان الگ ہے. اگر آپ کسی جاہل کو بھی بولو سرکار کی شان میں گستاخی کیا کرنا, وہ تو انہیں بولتا قتل ہی کر دو. بولتا نمازی سے پوچھو, عالم صاحب سے پوچھو, قرآن پڑھے, نہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا. انہیں بتا چھوڑو, سب سے بڑا قانون رسول پاک کا قانون ہے نہیں بھائی. وہ جہالت اچھی ہے ایسے علم سے جو رسول کے گستاخوں کو برداشت کر رہے ہیں. تو میرے ویسا تھا. انہیں بولا نہیں ہمارے نبی افضل ہے, ہمارے نبی سب سے نبیوں کے اعلیٰ ہیں, ہمارے نبی کی وجہ سے سبوں کو نبوت ملی, میں نہیں مانتا. تو انہیں بولا تمہارے خود قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب انہیں میرے ویسا تھا. انہیں بولا ایسا ہے تو پھر کیا ہے, جھگڑا ہو رہا تھا. انہیں المدد یا غوث اعظم پکارا. غوث اعظم کی جلوہ گری ہو گئی. بولا حضور, انہیں بولا قرآن میں ہے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, ہمارے نبی کرے کیا پوچھ رہا, اب میں کیا جواب دوں. تو غوث اعظم نے کچھ نے کہا, کیا کہہ رہا ہے عیسائی, تو میرے نبی کی بات کر رہا ہے کہ کیا میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے؟ وہ نبی تو بہت اعلیٰ ہے, تو بتا میں کس مردے کو زندہ کروں, میں تو ان کا امتی ہوں. انہیں بولا آپ زندہ کریں گے؟ بولے ہاں چلو. پرانے قبرستان میں لے جا کے ایک پرانی خبر کو بتایا, یہ خبر کے مردے کو زندہ کرو. سرکار غوث اعظم نے کہا یہ خبر کا مردہ 200 سال پہلے خبر میں آیا. دیکھیے آپ وقت جانتے ہیں, اس لیے تو غوث اعظم نے فرمایا اگر کوئی میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو مغرب سے میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ غوث اعظم کی شان ہے. کہاں سمجھیں گے یہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والے, یہ دعا میں کرنے والے, یہ جو ہے اسرائیل کی تائید کرنے والے, یہ جو ہے فراس کے جو ہے عاشق کو آتنکوادی کہنے والے, ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ عاشقوں کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات محبوبوں کو سمجھ میں آتی ہے. قرآن ہی بتایا. سرکار بولے یہ تو 200 سال پہلے مردہ ہو چکا تھا, 200 سال پہلے وہ خبر میں آیا ہے, مگر یہ ہے گویا, اس کو گاتے ہوئے اٹھاؤں میں ویسا اٹھاؤں. اختیار دیکھو میرے غوث اعظم کا. انہیں بولا آپ کی مرضی. آپ نے کہا ایک روایت تو آئی قم بیزنی, ایک روایت آئی قم بیزن اللہ. سرکار غوث اعظم نے کہا قم بیزن اللہ, اشارہ کیا, خبر پھٹی, مردہ برآمد ہو گیا. ادھر مردہ خبر سے نکلا, یہ دل کا مردہ قدموں میں آ گیا, مسلمان ہو گیا. جب امتی کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا؟ اب نبی کے گستاخ کو جواب دیا کہ نہیں دیا غوث اعظم؟ تو نبی کے گستاخوں کو انہوں اپنی حیثیت سے جواب دیے, ہم اپنی حیثیت سے جواب دینا چاہیے.
اتنا تو کہنا چاہیے میرے سامنے سے نکل جا، میرے گھر میں نہ کہا، اس کو چائے نہیں پلانا، اس کو دعوت نہیں دینا، اس سے رشتہ داری نہیں کرنا، یہ بتا دینا زمانے والوں کو کہ ہم ان سے رشتہ داری نہیں رکھتے، اس لیے رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستہ سے۔ ہم یہ چیز کا مظاہرہ کیجئے آپ، تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ میں صرف کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ایمان کو بچانے کی، میرے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بولنی چاہیے، باتیں بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ غوث اعظم انجان ہو کے بھی چلے جا سکتے تھے، کیوں کرامت بتائی؟ کیونکہ رسول پاک کی عزت کو بچایا، حرمت کو بچایا، سرکار کے اختیار کو بچایا، بتا دیا یہ میں امتی ہو کے یہ کر سکتا ہوں تو میرے نبی کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی وہ غوث اعظم کی شان تھی، غوث اعظم نے اپنی شان سے رسول پاک کی عزت کی حفاظت کی۔ ہم معاملی لوگ ہیں، اپنے انداز سے وہ گستاخ رسول کو یہ تو کہہ سکتے ہیں خاموش بیٹھ، تیری زبان بند کر لے، میرے سامنے سے ہٹ جا، اتنا تو بول سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں آنے دیتے، اس کو چائے پلاتے، اس سے رشتہ داری کرتے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں زیادہ سمجھاتا نہیں، مغز قرآن، قرآن کا مغز، اور روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین، دین کی جان زندگی ہے تو کیا ہے؟ رسول پاک کی محبت ہے۔ قرآن کی زندگی، ایمان کی زندگی، دین کی زندگی رسول کی محبت ہے۔ محبت ہے نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا۔ اب بولیے کرامت میرے غوث اعظم کی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم کو بھی سرکار غوث اعظم نظر ڈالیں گے تو ہمارا دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے خواجہ غریب نواز کے مرید، خلیفہ، ہندوستان میں اسلام پھیلنے والی شخصیت ہمارے محسن۔ یہ لوگ محسن نہیں ہے بابا، انہوں تو ہمارے کو دوزخ میں پہنچا رہے۔ محسن ہے خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، رسول کی محبت دی، اولیاء کی تعلیمات دی، اور ہماری زندگی عطا فرمائی، ہمارے دلوں کو بھی زندہ کیا، ہمارے جسموں کو بھی زندہ کیا۔ وہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مردہ دل گشتمو نامے تو محی الدین است، مردہ دل گشتمو نامے تو محی الدین است، مردہ راہ زندہ نما حضرت غوث ثقلین۔ مردہ دل بھی یا محی الدین یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا ہماری خانقاہوں میں تو یہ پڑھایا جاتا نا، وظیفہ ہی دیتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ۔ اگر یہ کوئی پڑھتا ہے تو حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں اگر اس کا دل بھی مر گیا ہے تو وہ زندگی مل جاتی ہے، غوث اعظم اس کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ جسم کی زندگی تو کیا ہے، غوث اعظم دل کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھیے آپ، اور گستاخان رسول کا مقابلہ کیجئے، ان سے رشتہ داری مت کیجئے۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا، اور اسی پہ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے مریدوں کو خوشخبری سنائی ہے، آپ سنیے، خوش ہو جائیے۔ قصید غوثیہ آپ پڑھتے ہوں گے، اسی میں کے اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سنیے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، مریدی ہم و طب وشتا غنی وفعل ما تشاء فالاسم عالی۔ فرما رہے غوث پاک، اے میرے مرید جو 11ویں کرنے والے، جو یا غوث کہنے والے، جو جھنڈا اٹھانے والے، جو غوث اعظم کا وسیلہ لینے والے، جو قادری ہیں، ان کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں غوث پاک۔ غوث اعظم کا ارشاد آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ سنیے، اب ان کا ارشاد ماننے کے بعد کسی کے قول کو نہیں دیکھنا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں، مریدی ہم و طب وشتا غنی وفعل ما تشاء فالاسم عالی۔ اے میرے مرید سرشار عشق ہو اور خوش ہو اور بے پرواہ ہو اور جو چاہے کر، کیونکہ تیری نسبت میرے نام سے جو بہت بلند ہے۔ میں کہہ رہے کہ مرید کو جو چاہے کر، خوش ہو جا، خوش و خرم ہو جا، ناز کر اس بات پر کہ میرے نام کے ساتھ تیری نسبت ہو گئی، تیری نسبت میرے نام کے ساتھ ہے، اور جو چاہے کر تو اب میں دیکھ لوں گا۔
اور خوش ہو جا. یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے. پھر فرما رہے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی. سب کو معلوم ہے یہ تو. مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفت نلت المنالی. اے میرے مرید کسی سے مت ڈر. دیکھو غوث اعظم کا فرمان ہے. اب ڈرو نکو پیسے والوں سے, تاجروں سے, صنعتکاروں سے, منسٹروں سے, ایم پیوں سے, ایم ایل او سے, غنڈوں سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لائن گرابروں سے, اور جو ہے نا یہ مختلف جو آ کے ڈھاکہ پہلوانوں سے. اب ڈرو مت بول رہے ہیں, سرکار کی غلامی کرو. کیا کرو؟ اے میرے مرید کسی سے مت ڈر, اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس نے اپنی اپنی مطلوبہ عرضوں کو پا لیا ہو. یعنی اگر تو ڈر مت, میں تیرے ہر مطلب کو پورا کروں گا. اللہ سے دلاؤں گا تیرے ہر مطلب کو. تو ڈر مت. تو پیسے والوں کی مت جو ہے چمچہ گیری کر, مت جا کے لیڈروں کی چمچہ گیری کر, مت جا کے جو ہے تو عمرہ کے پاس جھک, مت جا کے منسٹروں کے دروازے پہ کھڑے رہے. میرے پاس آ جا, میرے نام کی دعائی دے, میں تیرے مطلب کو پورا کروں گا, کیونکہ اللہ میرا رب ہے, اللہ میری بات کو سننے والا ہے. اور آخر بات سنیے, کیا پیاری بات فرمائی. مریدی لا تخذ واشر فانی عظوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید, اے میرا جھنڈا اٹھانے والے, اے میرا نام پڑھنے والے, یا کہنے والے یا عبد القادر جیلانی شہر اللہ المدد, یا غوث اعظم کہنے والے, اور 11ویں شریف کرنے والے, میری فاتحہ نیاز کرنے والے, سن میرے مرید, سن میرے نام لیوا, سن اور پہچان لے میں کون ہوں. کیا کہہ رہے ہیں میرے مرید, کسی باطل مخالف سے نہ ڈر, باطل مخالف سے نہ ڈر. یعنی کسی کے مخالفت سے مت ڈر, باطلوں سے مت ڈر, کسی باطل مخالف سے مت ڈر, کیونکہ لڑائی میں نہایت ثابت قدم ہوں اور دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہوں. سمجھ گئے؟ آپ کے دشمنوں کو کون ہلاک کریں گے؟ اگر آپ 11ویں کریں گے, آپ ادب سے غوث اعظم کا نام لیں گے, آپ جھنڈا اٹھائیں گے, آپ المدد یا غوث اعظم پکاریں گے, آپ غوث اعظم کے نام کی دعائی دیں گے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہیں گے, تو کسی ظالم سے مت گھبراؤ, کسی امیر سے مت گھبراؤ, کسی لیڈر سے مت گھبراؤ. ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو اور نام دعائی دو غوث اعظم کی. غوث اعظم کہہ رہے ہیں میں ایسا لڑنے والا ہوں, ایسا ثابت قدم ہو کے لڑتا ہوں کہ تیرے دشمن کو قتل ہی کر دیتا ہوں. آپ کو غوث اعظم کے اس فرمان پر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب گستاخان رسول کو آپ جواب دیں گے, ان سے رشتہ داری رکھیں گے, ان سے بات چیت کریں گے. بھائی اتنا تو کہو نا, میرے سے بات مت کر چلے جا. آپ اپنی دکانوں میں بٹھا رہے ہیں, آپ مکانوں میں بٹھا رہے ہیں, انہوں اتنے بڑے ہیں, انہوں اتنے بڑے ہیں. کوئی بڑا نہیں ہے, سب سے بڑے غوث اعظم ہیں. غوث اعظم کے دامن کو تھامو تو پھر ہمارے کو وہ سہولتیں ملیں گی, راحتیں ملیں گی, مصیبتیں دور ہوں گے, مسائل پریشانیاں دور ہوں گے, بیماری دور ہوں گے. جو غوث اعظم کا نام لیتا ہے آٹومیٹک اس کی بیماری دور ہوتی. بادشاہ کی بیماری دور کر دیا تو ہم غلاموں کی بھی بیماری دور کر دیں گے. غوث اعظم کیا ہے؟ جو چاہے کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ ایک نوجوان روتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا میرا باپ میرے خواب میں مر گیا مگر وہ دوزخ میں ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے میرے غوث اعظم کی. سنو یہ واقعہ, سننے کو تیار ہے آپ, مگر پہلے وعدہ کرو کہ گستاخان رسول کی مخالفت کریں گے, ان کو جواب دیں گے. کوئی بڑے کی بات نہیں سنیں گے, کوئی پیسے والے کی بات نہیں سنیں گے, کسی لیڈر کی بات نہیں سنیں گے, کسی عالم کی بات نہیں سنیں گے, کسی صوفی کی بات نہیں سنیں گے, ماں باپ کی بھی بات نہیں سنیں گے, اور رسول پاک کا دامن تھامیں گے. ہے کیا نہیں ہے بات؟ بولیے. میں صاف صاف انداز میں ہر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ میری زبان آپ کے دل میں اتر جائے, میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. میں صرف کہہ رہا ہوں تو یہی کہ میرا بھی ایمان بچ جائے اور آپ کا بھی ایمان بچ جائے. اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور ہم آپ کو یہی باتیں, اس سے بھی زیادہ باتیں انشاءاللہ بتائیں گے. کل کا جلسہ تو یسوع گڑھے میں ہے, آپ پوسٹر دیکھ لیے, جہاں آ سکتے ہیں آپ آئیے. آپ کو ایسے قیمتی ہیرے جواہرات ملیں گے جس سے آپ کا ایمان بھی حفاظت ہو جائے گی, اور آپ کو خبر میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بخشی کروا لیں گے. میں آپ کو حدیث کے ذریعے بھی سنا دیا ہوں.
قرآن کے ذریعے بھی سنا دیا ہوں. اب آپ کو قرآن اور حدیث پہ ایمان ہے تو پھر میری بات کی تصدیق کریں گے. تو وہ لڑکا نوجوان آیا روتے ہوئے پلاتے ہوئے, میرا باپ دوزخ میں ہے حضور. تو غوث اعظم نے کہا کیا تمہارا باپ میرے مدرسے کو آیا تھا, کیا کبھی میرے خانقاہ کو آیا تھا؟ انہیں بولا نہیں معلوم ہے میرے کو. غوث اعظم نے کہا جاؤ, تھوڑی دیر مراقبہ کیا, اس کے بعد جاؤ. دوسرے دن ہنستے ہوئے آیا, آنکھیں کہنے لگا حضور میرے باپ کو میں جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں نے پوچھا باپ یہ کیا ہو گیا, میرے ابا میرے بابا جی کیا عالم ہو گیا آپ کا, کل تو دوزخ میں پڑے تھے آج جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو ان کے اوپر جو ہے ہری چادر تھی اور کہہ رہے تھے یہ غوث اعظم کی دعا کا نتیجہ ہے, غوث اعظم کی نظر کرم ہے, اللہ نے میرے عذاب کو بدل کے مجھے جنتی بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ غوث, یا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس لیے تو حضور بیرون میں فرمایا بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی, بھلوں کی تو کوئی بھی چاہتا, بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی, برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم. آپ کی شان تو ہم گناہگاروں کی ایسے بیرون فرمایا کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم. غوث اعظم سے اس بات سے ہمارے کو زام نہیں ہے کہ ہم عبادت گزار ہیں, ہم کو زام نہیں ہے کہ ہم جو ہے بڑے قرآن کے قاری ہیں, ہم کو زام نہیں ہے بہت بڑے عالم ہیں, ہمارے کنے سند ہے, ہم مفتی ہے, ہم کو زام نہیں ہے ہمارے کنے پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, لیکن غوث کا ہاتھ میں دامن ہے. اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ منکر غوث پہ ہوتی ہے خدا کی لعنت, منکر غوث پہ ہوتی ہے خدا کی لعنت, غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے. اس لیے میرے دوستو اگر میری بات آپ کو پسند آ گئی ہے تو آپ یہی بول دیجئے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ آپ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بولیے نا بھائی, بالکل صحیح حق ہے, آپ اس باتوں کو قبول کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ گستاخان رسول کو پہچانیے. آپ کی بغلوں میں آپ کے گھروں میں گھس کے آ رہے ہیں, اور پھر فرانس میں تو اتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے, وہ عبداللہ نامی شخص نے, وہ نوجوان نے اس گستاخ کا خاتمہ کر دیا. تو لوگ آج آپ کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے. وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ عاشق رسول ہے, وہ عاشق رسول ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کریں, اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو آپ اپنے ایمان کی اصلاح کر لیجئے. میں اس لیے آپ کی توجہ دلا رہا ہوں, کسی کو نہیں دیکھنا ہے, ہم کو سرکار کے دامن کو پکڑنا ہے. سرکار, آپ بولیے خبر میں کون کام آئیں گے؟ سرکار. اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یار, جو آ رہے خبر میں, آپ بولو آپ کے بابا خبر میں نہیں آتے, آپ کی اماں خبر میں نہیں آتی, آپ کا بھائی خبر میں نہیں آتا, آپ کی بیوی خبر میں نہیں آتی, آپ کا بیٹا بیٹی خبر میں نہیں آتے, یہاں تک کہ آپ کے عالم صاحب خبر میں نہیں آتے, یہاں تک کہ آپ کے جو ہے رشتہ دار خبر میں نہیں آتے, یہاں تک کہ آپ کے منسٹر خبر میں نہیں آتے, آپ کے لیڈر خبر میں نہیں آتے. خبر میں کون آتے ہیں؟ رسول پاک آتے ہیں. اس لیے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس لیے آج ہی سے پریکٹس کر لو, سب کو چھوڑو اور ہر رشتہ داری کو تہس نہس کرو, سرکار کے دامن کو تھام لو, تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو خبر میں بھی کامیابی دے گا, حشر میں بھی کامیابی دے گا. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ محمد.